بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم آپ کو مصر کے ان 14 آثار قدیمہ کے مقامات میں سے ایک ایسے مقام کی زیارت کرانے والے ہیں جسے آج قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتاب تورات و انجیل میں ذکر شدہ نام قارون کے نسبتاً قصر قارون یعنی قارون محل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مصر میں موجود دیگر سیاحتی مقامات کی طرح اس محل کو بھی کافی مقبولیت اور شہرت حاصل ہے، اور بہت دور دور سے ٹورسٹ یہاں گھومنے اور اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو قارون، اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن سمیت تورات و انجیل میں بھی کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور روایات کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا، اور بظاہر اس نے آپ کا دین قبول بھی کر لیا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، تورات کی تلاوت بھی کرتا تھا، لیکن یہ ریاکار اور کمزور عقیدہ انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں کافی مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن یہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے دولت و ثروت کے نشے میں چور ہو کر تکبر کرتا تھا، بہت ہی لالچی قسم کا انسان تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کو ٹھگتا تھا، سود کھاتا تھا، اپنی پوری دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا۔ اس نے ایک بہت عمدہ قسم کا محل بنایا تھا اور ان کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں تک کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ دولت مندوں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اس سے قارون بہت ناراض ہوا اور سخت لہجے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، زکوٰۃ کیا ہے؟ کس دلیل سے میں اپنی دولت دوسروں کو دوں؟ وہ بھی جائیں، کام کریں، محنت کریں اور دولت کمائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں زکوٰۃ کے بارے میں سمجھایا کہ زکوٰۃ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن انہیں ذرا بھی آپ کی بات سمجھ نہ آئی، کیونکہ یہ بہت ہی حریص قسم کا انسان تھا اور ہمیشہ اپنی دولت و ثروت کی بنا پر غرور و تکبر کے نشے میں چور رہتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تہمت بھی لگا دی تھی، جس کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام قارون کی گستاخی اور سخت دلی سے بہت ناراض ہوئے۔ آپ کا دل ٹوٹا، آپ نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اس حریص اور ظالم قسم کے انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ اللہ رب العزت نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا، زمین اس کو نگل لی اور حریص قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلیے دوستو، اب ہم پہلے آپ کو محل کے اندر کا نظارہ دکھاتے ہیں، پھر ہم اس کی حقیقی تاریخی پہلو پر گفتگو کریں گے۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ محل کا اندرونی حصہ ہے، یہ اندر کا نظارہ ہے دوستو، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خود ہی۔ دوستو اب اگر اس محل سے جڑی حقیقی تاریخی پہلو پر گفتگو کی جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونا اور ریت کے پتھر سے بنا یہ محل، جسے قصر قارون یعنی قارون محل کہا جاتا ہے، دراصل یونانی رومن دور کا ایک مندر ہے جو رومن دیوتا سوبیک اور ڈیونیسیس کی عبادت کے لیے وقف تھا، اور اس وقت اس کے کمروں کو اناج ذخیرہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، جس کا ذکر آثار قدیمہ کے ذرائع میں بھی کیا گیا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خاص کر یہود اور دیگر غیر مسلم اقوام کی طرف سے اس محل کے بارے میں لمبے پھینکے جا چکے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس محل کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں 365 کمرے ہیں، اور ہر کمرے میں ایک بالکونی ہے، جس سے سورج سال میں ایک دن داخل ہوتا ہے، یعنی سورج کی جو کرنیں ہیں سال میں ایک ہی دن ایک بالکونی میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اہم افسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی اس مندر کے اندر داخل ہوتا ہے صحیح سلامت یہاں سے واپس نہیں نکل پاتا، بلکہ اس کے اندر کی چیزوں کی وحشت کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے، اور جو صحیح سلامت نکل آئے وہ بہت خوش قسمت انسان سمجھا جاتا ہے۔ دوستو یہ سب من گھڑت افسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن دوستو اس محل کے بارے میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس محل میں ایک سرنگ ہے، اور یہاں زمین کے نیچے سے ایک سڑک بنی ہوئی ہے جو اسکندریہ تک جاتی ہے۔ یہ وہ سرنگ ہے دوستو جسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہیں سے وہ راستہ اسکندریہ تک جاتی ہے۔ تو دوستو اس آخری معلومات کو یعنی سرنگ سے راستہ اسکندریہ تک جانے والی بات کو کچھ ماہرین آثار قدیمہ ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فرعونی دور میں ایک تجارتی راستہ تھا، اور سائنسی حقائق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ فیوم اور اسکندریہ کو ملانے والی زمینی سڑک یہاں موجود ہے، اور یہ فیوم اور اسکندریہ سے رومی دور میں سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ چلیے دوستو اب ہم آپ کو محل کے چھت کے اوپر سے تھوڑا سا باہر کا نظارہ کراتے ہیں۔ یہ دیکھیے دوستو، محل کے اوپر چھت پر سے یہ اوپری نظارہ ہے، اوپر سے نظارہ کیسا ہے دوستو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اب اگر بات اس بارے میں کی جائے کہ جب محل کا تعلق قارون سے کچھ بھی نہیں تو اس محل کا نام قصر قارون یعنی قارون محل کیوں رکھا گیا، تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس محل پر زمانہ قدیم سے بہت سے نام بدلے جا چکے ہیں، جس میں بہت سے قدیم فرعونی نام بھی شامل ہے، اور اسے اسلامی دور میں بحیرہ قارون کے قرب میں واقع ہونے کی وجہ سے اسی کے بنسبت قصر قارون یعنی
हारून महल के नाम से जाना जाता है।